ایک نوجوان نے اپنے موبائل سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں نکالی پوسٹ بنا کر، ہمارے ساتھیوں نے پکڑ لیا، گرفتار کروایا، پرچہ درج ہو گیا۔ ہم نے سمجھا یہ ادھر کا بدبخت ہے، لیکن دوسرے دن اس کے عزیز و قارب آئے تو دیکھ کر ہم حیران ہو گئے، سفید داڑیاں، سفید پگڑیاں، نمازی، تہجد گزار، جماعت کے ساتھ چلے سو روزے لگے ہوئے۔ ہم نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی وہ ہمارا بچہ کل آپ نے گرفتار کروا دیا۔ میں نے کہا پتہ ہے اس نے کیا کیا تھا؟ جی بس غلطی ہوگی، کوئی صحابہ کو ہے، ہم نے پہلے سمجھا نا ادھر کا تھا، وہ مسلمان تھا، سنی نوجوان ہے لڑکا، اور عمر اس کا نام تھا، عمر نام ہے، اور حضرت معاویہ کو گالیاں نکال رہا۔ کہنے لگے جی بچہ غلطی ہوگی۔ میں نے کہا اچھا تمہارے بچے سے یہ غلطی کیوں نہیں ہوئی کہ اس نے تمہارے باپ کو گالی نکالی ہوتی، تمہاری ماں کو گالی نکالتا، تمہاری بہن بیٹی کو گالی نکالتا، اس کو صحابہ ہی مظلوم ملے بھونکنے کے لیے، تبرہ کے لیے؟ عجیب پتہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں پتا؟ جب تحقیق کی کہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کس نے کہ تم مسلمان ہو کر صحابہ کے خلاف بات کرو، تو پتہ لگا کراچی کا ایک نوجوان بدبخت اہل تشیع سے تعلق رکھنے والا واٹس ایپ گروپ میں اس کے رابطے میں تھا۔ وہ روزانہ صحابہ کے خلاف اس کو کوئی نہ کوئی بات لکھ کر بھیجتا، اس کے دماغ میں بیٹھتی، اس کے سوچ میں بیٹھتی، اس کے دل میں بیٹھتی، اور صحابہ کے خلاف نفرت بڑھتے بڑھتے اپنے منہ سے اپنے ہاتھ سے اگلنے لگ گیا، صحابہ کو بھونکنے لگا۔ اس لیے کہ ہم جو اپنے بچوں کو نہیں بتاتے صحابہ کیا ہے، شان صحابہ کیا ہے، مقام صحابہ کیا ہے، شان اہل بیت کیا ہے، ازواج مطہرات کی عظمت کیا ہے، جب ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی صحابہ کی محبت، عظمت اور ذمہ داریوں کے حوالے سے نہیں کریں گے تو دشمن اس موبائل کے ذریعے، اس یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے ہمارے نئی نسل، ہمارے نوجوان بچوں کے ذہن سازی کر کے ان کے دل و دماغ میں آئے گا جو مسلمانوں کے بچوں نے صحابہ زندہ باد، واہ صحابہ واہ کے نعرے لگانے ہیں، انہی کے زمانوں پر صحابہ کے خلاف بکواس آ رہی ہے۔ اگر ہم اس چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے، صحابہ کے تذکرے عام نہیں کریں گے، تو خدا نخواستہ ہمارے گھروں میں بھی یہ ماحول پیدا ہوگا